وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات اللہ. عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتم داران اسیران اہل بیت، مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے. قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں کہ جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. اب کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اسے امام مبین تک آنا ہوگا، اس لیے کہ امام ضرورت کا نام ہے، ضرورت مند کا نام نہیں. مسلسل اسی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ امام کیسا ہو، امام کو کیا ہونا چاہیے اور امام کیسا ہونا چاہیے. متواتر گفتگو آپ کے سامنے ہے، اب تک آپ کے حافظوں میں ہوگی گفتگو. امام کی ضرورت سب کو ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے امام کی ضرورت نہ ہو. ہر لمحے کو ضرورت امام کی ہے، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی امام کی ضرورت ہے. میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ اگر امام نہ ہو تو نظام کائنات نہیں چل سکتا. یہ چلتا ہوا نظام کائنات بتا رہا ہے کہ کوئی امام ہے. اور ہمارے پاس بھی امامت کا سلسلہ ہے اور دوسروں کے پاس بھی امامت کا سلسلہ ہے. ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ الہی سلسلہ ہے اور دوسروں کے پاس جو سلسلہ ہے وہ خود کا بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس جو سلسلہ ہے اس کے پہلے ہیں علی اور آخری ہیں محمد. کہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے اس کے پہلے علی ہیں اور آخری وہ ہے کہ جو پردے پہ ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی امام کا تذکرہ ہو پاتا ہے اور دن تمام ہو جاتے ہیں اور کسی کا تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے. لیکن میں نے شاید پرسوں اور اس سے پہلے کی تقریر میں چوتھے امام کا تذکرہ کیا تھا. تو آج میں ذرا سا اور آگے بڑھ رہا ہوں اور اشارے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس فہرست ہے 12 کی. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر بہت
طولانی گفتگو آج نہیں ہوگی، لیکن جتنی دیر گفتگو ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ امام وہ ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کی کثرت زیادہ ہے، تو یہ آج کچھ تاریخ لے کر جائیں اپنے ساتھ، جو عام طور سے تاریخ نہیں بیان ہوتی ہے۔ ہمارے 5ویں امام 1 رجب سن 57 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ 1 رجب المرجب سن 57 ہجری 57 ہجری کو امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے والد ہیں علی ابن الحسین، اور آپ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت حسن۔ اب یہاں تک آپ نے سنا، اب میں ذرا سا تاریخ کو پیچھے لے چلتا ہوں تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی اور آپ لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور ان کا عقد خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ میں بالکل اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور سب سے پہلا عقد جو ہوا وہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، اور جب تک خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیں پیغمبر نے کوئی عقد دوسرا نہیں فرمایا۔ بعد میں مسلمانوں کی ماں نے کہا بھی کہ آپ خدیجہ ہی کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب پورا عرب مخالف تھا، اور خدیجہ میری نسل کا ذریعہ بنی۔ خدیجہ میری نسل کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے تو عطا کیے، ایسا نہیں کہ انہیں بیٹے نہیں عطا کیے، لیکن بیٹے جو عطا ہوئے وہ وقت سے پہلے اللہ نے واپس لے لیے۔ لوگ انہیں ابتر کا طعنہ دینے لگے۔ عرب میں ابتر اسے کہا جاتا تھا کہ جہاں نسل ختم ہونے والی ہوتی تھی اور جس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ بس ان کا سلسلہ اب یہیں پر ختم ہونے والا ہے۔ لوگ اس کے حبیب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے حبیب کو کہ حبیب کی نسل ختم ہونے والی ہے، محمد کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ محبوب کو یہ کبھی گوارا ہی نہیں ہوگا کہ اس کے حبیب پر کوئی حرف آ جائے، کبھی عاشق یہ گوارا ہی نہیں کرے گا کہ اس کے معشوق پر کوئی بات آ جائے۔ تو محبوب یہ گوارا ہی نہیں کرے گا کہ اس کے حبیب پر کوئی بات آئے۔ غور کیجئے گا عزیزان کرام، لوگ ابتر کا طعنہ دے رہے تھے، اللہ نے اس حبیب کو بیٹی عطا کر دی، اور بیٹی کا جسے امانت دار بنایا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اور زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوئی اگر تو انشاءاللہ تاریخ خدیجۃ الکبریٰ پڑھوں گا۔ آج تو میں خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے انہیں امانت دار بنایا۔ بہنیں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، معبود
تیرا قانون یہ ہے کہ نسل بیٹے سے چلے گی، اور ہم نے دیکھا بھی یہی کہ آدم سے لے کر اب تک کہ جتنی نسلیں چل رہی ہیں وہ بیٹے سے چل رہی ہیں۔ تو شاید آواز مشیت آئے کہ سب اور ہیں، حبیب اور ہیں، سب اور ہیں، حبیب اور ہیں۔ آج قانون فطرت بدلے گا، سب کی نسل بیٹے سے چلے گی اور محمد کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ محمد کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ اب سنیے، جہاں تک مجھے لانا تھا میں تمہید سے آپ کو لے آیا۔ وہ بیٹی آئی جو طاہرہ بھی ہے، رازیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، بطول بھی ہے، عذرا بھی ہے، انسیہ حورا بھی ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں اور جہاں تک آواز جاری ہے وہ بھی سنیں۔ امت کی ماں ہونا اور بات ہے، معصومین کی ماں ہونا اور بات ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ کہ امت کی ماں ہونا اور بات ہے، ختیجہ معصومین کی ماں ہیں۔ اور اب عہد علی و فاطمہ ہوا۔ مجھے عہد نہیں پڑھنا ہے، کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ عہد پڑھنے بیٹھ گئے۔ عہد علی و فاطمہ ہوا۔ قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان، جب دو نہریں آپس میں ملتی ہیں تو اس سے یاقوت و مرجان ظاہر ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے علی و فاطمہ کو ملایا تو زمانے کو دو حجتیں ملی، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، جب دو دریا آپس میں مل گئے، اور پھر امام حسن اور امام حسین سامنے آئے۔ امام حسن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جن کا نام فاطمہ، اور مولا حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام علی۔ چوتھے امام کے فضائل میں نے پرسوں پڑھے تھے، شب شہادت۔ کم سنی ہے امام کی، اور مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ مروان سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا آپ کے اور بھی بھائی ہیں؟ کہا ان کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ تو اس نے کہا آپ کے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملتا سوائے علی کے؟ تو تاریخ کہتی ہے جواب نہیں دیا، پلٹ کے گھر آئے، کہنے لگے بابا آج مروان ملا تھا اور اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا؟ تو امام نے فرمایا کہ اب جب ملاقات ہو تو اس سے کہہ دینا کہ اگر حسین کو اللہ قیامت تک بیٹے دیتا تو ہر بیٹے کا نام علی ہوتا، اور اگر قیامت تک اللہ حسین کو بیٹیاں دیتا تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہوتا، اور اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے
کائنات میں نہ علی سے بہتر کوئی نام بنایا ہے، نہ فاطمہ سے بہتر کوئی نام بنایا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد نہ اللہ نے علی سے بہتر کوئی نام خلق کیا ہے، نہ فاطمہ سے بہتر کوئی نام خلق کیا ہے۔ تو کہہ دینا اس سے، اگر قیامت تک بیٹے ہوتے تو ہر بیٹے کا نام علی ہوتا۔ اب پھر اللہ نے علی و فاطمہ کو ملایا، مرج البحرین یلتقیان، پھر دو دریا آپس میں ملے۔ کل جب علی و فاطمہ ملے تھے تو دو ہمیں ملے، امام حسن اور امام حسین۔ آج جب علی و فاطمہ ملے تو پھر زمانے کو ایک محمد ملا۔ ہمارے پانچویں امام اس دنیا میں آئے، پانچویں امام اس دنیا میں آئے۔ اب جملہ سنیے، ہمارا پانچواں امام وہ ہے کہ جو ننیہال سے بھی ہاشمی ہے، ددیہال سے بھی ہاشمی ہے۔ ننیہال سے بھی ہاشمی ہے اور ددیہال سے بھی ہاشمی ہے۔ وہ امام پہلی رجب سن 57 ہجری کو اس دنیا میں آئے۔ سنیے عزیزان کرام، 57 کو سامنے لکھیے، 5 اور 7، عصمت کی فہرست میں ہمارے امام 7ویں ہیں اور امامت کے 5ویں ہیں۔ 7 اور 5 12۔ امام کی عمر شریف ہے 57 برس۔ 7 اور 5 بس جس کی ابتدا بھی 12 ہے، جس کی انتہا بھی 12 ہے، وہ 12 سے الگ نہیں ہے، اور ہمارے پاس 12 ہی ہے۔ دیکھیے میں بالکل آہستہ سے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، جو یہاں سمجھے گا سمجھ جائے گا، ورنہ گھر جا کے سوچئے گا کہ میں نے کیا کہا۔ ہم 12 کے علاوہ کسی کو امام مانتے ہی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہم 12 کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانتے۔ 12 ہیں ہمارے امام، ہم اور کسی کو امام نہیں جانتے، فقط 12 ہیں۔ تو وہ امام اس دنیا میں آیا۔ عمر کا پہلا حصہ کربلا کے واقعات میں گزرا ہے۔ 3 برس کے ہیں جب واقع کربلا ہوا ہے۔ سن 57 ہجری میں امام آئے ہیں، سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا۔ 1 سال قید خانے میں رہے، 62 ہجری میں رہائی ہوئی ہے، اور پھر پلٹ کے اپنے باپ کے ساتھ آئے مدینے۔ 35 برس باپ کے ساتھ زندگی گزاری مدینے میں، اور اس کے بعد اب امام ہیں۔ امام کے زمانے کا بادشاہ ہے شام ابن عبد الملک، بہت ظالم و جابر بادشاہ ہے۔ اس نے امام کو مدینے سے دمشق بلایا۔ جو امام کا دوسرا سفر ہے سیریا کی طرف، ایک بار بچپنے میں ہے اور ایک جوانی میں ہے۔ امام چلے،
تو ساتھ میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سنیے، امام ساتھ میں جب دربار پہنچے تو اس نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا، اس نے تو بلایا اس لیے تھا کہ معاذ اللہ امام کے لیے توہین ہوگی اور ہم احترام نہیں کریں گے، انہیں ذلت، اس کے لیے بلایا تھا اس نے۔ جب امام دربار میں پہنچے تو تیر اندازی ہو رہی تھی۔ اب یہ جو آگے بیٹھے ہیں یہ سنیں، غور سے سنیے، آپ لوگوں کے لیے ہے۔ مجلس میں آئیے تو بہت غور سے سنیے مجلس کو، اور یہاں سے جانے کے بعد، اب یہ پیغام ہے آپ کے لیے، بزرگ کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں، جب یہاں سے لوٹ کے جائیے تو آج سے کام کیجئے، ایک ڈائری بنائیے، جو یہاں سے جانے کے بعد یاد رہ جائے اسے نوٹ کیجئے، تاکہ آپ کے آنے والی زندگی میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اس وقت یاد نہ ہو تو اپنی ڈائری کھول کے بتا دیجئے، اور جب کوئی پوچھے کہ ڈائری میں کہاں سے لکھا تو بتانا مجلس سے لکھا۔ تمہارے ایک جواب سے تمہاری مجلسوں کی تبلیغ ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمہارے ایک جواب سے اس مجلس حسین کی تبلیغ ہوگی۔ تم بتا سکتے ہو کہ ہم نے یہ مجلس حسین سے سیکھا ہے، اور دنیا ہوش کے ناخن خریدے جو سال بھر تک ہماری قوم کے بچوں کا برین واش کرتے ہیں نا تبلیغ کے نام پر، ہم 2 مہینے 8 دن میں اسے صاف کر دیا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ تو امام یہ یاد رکھیے گا واقعہ، دیکھیے، آئیے بیٹھیے، غور کیجئے مجلسوں میں۔ اور امام دربار میں پہنچے تو تیر اندازی ہو رہی تھی۔ میں بالکل آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بات آپ کو یاد رہ جائے۔ تیر اندازی ہو رہی تھی تو حشام ابن عبد الملک نے امام سے کہا کہ آپ بھی تیر اندازی فرمائیے، تو امام نے انکار کیا۔ تو اس نے امام پر زور دیا کہ نہیں، آپ کو تیر اندازی تو کرنا ہی ہوگی۔ تو پھر امام نے کہا لا تیر و کمان دے دے۔ اب جو تیر و کمان امام کے ہاتھ میں آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ پہلا تیر جو چلا تو مرکز پر لگا۔ بس سنیے، پہلا تیر مرکز پر پہنچا، اما تیر مرکز پر کیوں نہ پہنچتا، صاحب مرکز تیر چلا رہا تھا۔ تیر مرکز پر پہنچا، اور پھر اس کے بعد امام نے 9 تیر مسلسل چلائے، ایک تیر پر دوسرا تیر، دوسرے تیر پر تیسرا تیر، تیسرے تیر پر چوتھا تیر، یعنی تیروں کا ایک قافلہ تھا جو ہوا پر رکا ہوا تھا۔ تیروں کا قافلہ ہوا پر تھا، جو امام نے 9 تیر چلائے تو ایک
مرکز پر تھا، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے، 9 تیر ہوا کے دوش پر تھے۔ امام نے تیروں کو ہوا پر روکا، شاید جملہ پہنچ جائے، امام نے تیروں کو ہوا پر روکا۔ اب کوئی معجزے کا انکار نہ کرے کہ یہ تیر ہوا پر کیسے رک گئے۔ اب جس کے دادا کے قدم ہوا پر رک سکتے ہیں، وہ تیر ہوا پر نہیں روک سکتا۔ اب جو اس نے تیر دیکھے چلتے ہوئے، تو تیر چل تو ادھر رہے تھے، لگ حشام کے دل پر رہے تھے۔ تو اس نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ تو فیل ہو گیا۔ تو اس نے کہا آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اس نے دربار میں بلایا تھا جس مقصد کے لیے، وہ تو فیل ہوا۔ تو اس نے امام سے کہا آپ تشریف لے جائیے۔ میرا دل کہتا ہے جب امام مڑے ہوں گے تو آیت آگے بڑھی ہوگی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو نے امام کو ذلت کے لیے بلایا تھا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عزتیں جن کے در سے ملتی ہو اسے کون ذلیل کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزت جن کے، یا علی، عزت جن کے در سے ملتی ہو۔ تو عزیزان گرامی، امام چلے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ امام نے ایک مجمع لگا دیکھا، بہت بڑی بھیڑ تعداد میں مجمع کو دیکھا، تو امام اسی میں رک گئے۔ تو امام نے پوچھا کہ خیریت، یہ مجمع کیوں لگا ہے؟ تو کہا کہ یہ گرجا ہے، اس گرجا میں ایک پادری رہتا ہے جو سال میں ایک بار نکلتا ہے، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ وہ بہت بوڑھا ہے، اور آج وہی دن ہے، وہ آج نکلنے والا ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے۔ معلوم ہوا عیسائیوں کی سمجھ میں آ گیا زیارت بدعت نہیں ہے، مسلمان کی آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ پادری جو 100 برس کا ہو چکا تھا، اسے لوگ سہارا دے دلا کے باہر لے کر آئے۔ وہ آیا اور اس نے پورے مجمع کو دیکھا، اور اب مجمع کو دیکھ کے اس کی نگاہ چہرہ امامت پر جا کے رک گئی۔ تو اس نے کہا آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ اب کوئی اردو والا مرحوم نہ سمجھ لے۔ ہاں تو یہ ستم تو یہ بھی ہے نا، صحیح سے اردو جانتے نہیں ہیں، اعتراض کرنا آتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ستم تو یہ ہے نا، تو یہ اردو والا مرحوم نہیں ہے، یہ عربی والا ہے۔ امت مرحومہ یعنی جس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہو وہ امت۔ اس نے پوچھا کہ آپ امت مرحومہ میں سے ہیں یا ہم میں سے ہیں؟ قسم خدا کی جو امام نے جواب دیا ہے کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ امام نے کہا میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ اس کے بعد جو اس نے پوچھا اور امام نے جو جواب دیا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ جواب دیتا۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ امت مرحومہ کے عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ یا تو ذرا سی کتابیں پڑھنے کے بعد علم کا ڈھنڈورا پیٹنے لگتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں آئے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہاں
والراسخون فی العلم کا مالک عالم علم لدنی، اس سے وہ پوچھ رہا ہے کہ تم عالموں میں سے ہو جاہلوں میں سے؟ تو امام کہہ سکتے تھے کہ میں عالموں میں سے ہوں، مگر امام نے یہ نہیں کہا میں عالموں میں سے ہوں، امام نے کہا میں اس کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، میں اس کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا امام آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اس کے عالموں میں سے ہوں؟ تو امام جواب دیں گے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ میں عالموں میں سے ہوں تو وہ پلٹ کے پوچھتا کس علم کے ماہر ہے، تو میرا علم محدود ہو جاتا۔ میں نے بتایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، تجھے جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ بھائی جملہ کہنے کی ضرورت ہے مجھے، امام نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ اب یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دادا نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ جس کے دادا نے یا علی، جس کے دادا نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو، تو اس نے کہا آپ کچھ پوچھنے آئے یا میں پوچھوں؟ تو امام نے کہا بہتر تو یہی ہوگا کہ تو ہی پوچھ لے۔ تو اس نے کہا آپ کی قوم، آپ کی امت کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ جنت میں غذائیں استعمال کریں گے اور انہیں کوئی حاجت نہیں محسوس ہوگی، اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ تو امام نے کہا بالکل سامنے کی مثال ہے، شکم مادر میں بچہ سب کچھ کھاتا ہے، کوئی حاجت محسوس ہوتی ہے؟ اس نے کہا آپ کی امت کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ جنت میں غذائیں استعمال کریں گے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، جنت میں غذائیں کم نہیں ہوں گی، اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ تو امام نے کہا تو ایک چراغ روشن کر اور اس سے 1000 چراغ جلا، کیا اس کی روشنی میں کمی آئے گی؟ بس جیسے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی ویسے ہی اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ اب جو امام نے جواب دیے، شاید میں پہنچا لے جاؤں اپنی بات، کل کے محمد کے سامنے بھی کچھ عیسائی تھے جو کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جب نبی سچوں کے قافلے کو لے کے آئے تو آنے والوں نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، ایسوں کو دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ان کا ہم جزیے پر بات مکمل کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ وہاں بات جزیے پر رک گئی۔ وہ کل کا محمد تھا، جہاں بات جزیے پر رک گئی، یہ آج کا محمد ہے جس نے ایسے جواب دیے کہ آنے والے نے کہا کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ جب اندر آئے، باہر آیا تو عیسائی تھا، جب پلٹا تو کلمہ پڑھتے ہوئے پلٹا، مثل ایسے ہی جیسے آفتاب علی کا کلمہ پڑھتے ہوئے پلٹا تھا۔ تو یہ ہے ہمارے امام، اور ہمارے امام کو بہت موقع ملا تبلیغ کا، ورنہ زیادہ تر امام تو قید خانے میں رہے ہیں، مشکلوں میں رہے ہیں۔
یہ دو امام ہیں، میں پانچویں امام ہوں، میں چھٹے امام، جنہیں سب سے زیادہ تبلیغ کا موقع ملا اور پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں بھی ہماری فقہ میں یا پانچویں امام سے ہیں یا چھٹے امام سے ہیں۔ ورنہ دشمن تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ اہل بیت سامنے آئے۔ اس کا راز یہ ہے، ایک مثال دے دوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ میں سورت سے چلا یہاں مجلس پڑھ لیں، اور جو یہاں میرا مخالف تھا اس نے راستے سے مجھے غائب کرا دیا۔ اس نے مجھے راستے سے اٹھوا لیا، اور یہاں مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اتفاق سے، اور میری جگہ کسی ایسے کو لا کے بٹھایا کہ جو اردو بھی نہیں بولنا جانتا تھا۔ تو لوگ تو یہی سمجھ کے آئے تھے کہ دانش زیدی مجلس پڑھیں گے، اب وہ ادھر کی بک رہا ہے، ادھر کی بل رہا ہے، ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ تو باہر نکلنے والوں نے کہا میں یہی دانش زیدی ہیں، بہت نام سنا تھا، میں ان کو بولنے کی تو تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں، انہیں مولانا کس نے بنا دیا، انہوں نے ذاکر کس نے بنا دیا۔ پہنچی بات آپ تک۔ اب سمجھے بنی امیہ اور بنی عباس نے اہل بیت کو قید خانوں میں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اگر وہ سامنے آ گئے تو صحیح اسلام آ جائے گا۔ اس لیے قید خانوں میں رکھا کہ صحیح اسلام نہ پہنچنے پائے۔ عزیزان گرامی، مگر یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے قید خانے میں رہ کے بھی وہ تبلیغ کی کہ دنیا جس کا آج تک جواب نہ لا سکی۔ ہمارے ساتویں امام علی ابن یقطین چاہنے والے ہیں، امام نے کہا آج سے حکومت کے عمل پر وضو کرنا۔ علی ابن یقطین نے پوچھا کہ خیریت؟ کہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ خبر ہو چکی تھی مامون کو، ہارون کو، کہ علی ابن یقطین امام کے چاہنے والے ہیں۔ تو چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ وضو سرکار کے طریقے کرتے ہیں یا امام کے طریقے پر۔ اور جب اس نے دیکھ کے حکومت کے جو لوگ نمائندے جو بہکا رہے تھے ان سے کہا تم ہمیں علی ابن یقطین کے خلاف بہکا رہے ہو، وہ تو سرکار کی طرح وضو کر رہے ہیں جو حکومت کا طریقہ ہے وضو کا۔ تو امام نے کہا اب اپنے اصل مذہب پر آ جاؤ۔ اما جنہوں نے قید خانوں میں رہتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کی جان بچائی ہو، ہم نے ایسے کسی کو مانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کسی ایسے کو نہیں مانا ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہو۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ ہم جس چوراہے پر چاہیں اپنے 12 کے نام لے سکتے ہیں، آپ کسی ایک کا بھی نام نہیں لے سکتے ہیں۔ غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ تو ہم نے ایسوں کو مانا ہی نہیں ہے۔
کہ جن کے دامن پہ کوئی دھبا ہو. اب وہ تو وہ ہیں، ان کے عشق میں ڈوبنے والوں کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہے. اور لوگ مولا علی کو بلاتے ہیں مدد کے لیے، مگر میں ایک نظریہ اپنا دے رہا ہوں، اور میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا شعر پڑھ رہا ہوں. ایک شعر سن لیجئے، اپنا ہی شعر مجھے یاد آ گیا ہے کہ سخت مشکل ہو تو مولا کو صدا دوں ورنہ. بس ذہن کو اجاگر کر کے دوسرا مصرع سنیے گا. سخت مشکل ہو تو مولا کو صدا دوں ورنہ نام قمبر سے ہی مشکل میری ٹل جاتی ہے. سخت مشکل ہو تو مولا کو صدا دوں ورنہ نام قمبر سے ہی مشکل میری ٹل جاتی ہے. ہمیں تو قمبر پہ اعتماد ہے. اب اس میں بہت سے شعر ہیں، ایک شعر اور ذہن میں گردش کر رہا ہے. کیونکہ فضائل پڑھ رہا ہوں تو ذہن میں بار بار ٹکرا رہا ہے کہ سخت مشکل ہو تو مولا کو صدا دوں ورنہ نام قمبر سے ہی مشکل میری ٹل جاتی ہے. ایسی زوجہ کی شفاعت نہ کریں گے مرسل. ایسی زوجہ کی شفاعت نہ کریں گے مرسل، سن کے حیدر کے فضائل کو جو جل جاتی ہے. اب اس کے بعد تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب جب زوجہ کی شفاعت نہیں ہوتی تو آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟ اگر شفاعت رسول چاہتے ہیں تو بس علی کے فضائل پر مسکراتے رہیے. تو یہ ہے، لیکن اب کچھ حامیان پیدا ہو گئے ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش ہے. ارے وہ نہیں وہ ماں تھیں، بن اولادوں کی ماں. نہیں وہ ماں تھیں. مجھے آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ جنہیں ان سے اتنی ہی محبت ہے، ماں 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 چلا رہے ہو تو کسی دن گھر جاؤ اور اپنی ماں کو اسی نام سے پکار کے دیکھو، پھر جو حال ہوگا وہ بتانا مجھے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اسی دن پکار کے دیکھیے گا، پھر پتہ چلے گا. یہ تو ان کا جملہ تھا، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ جو لوگ ان کے پیروکار ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کرے کہ ان کے گھر بہو آئے تو ایسے ہی آئے.
جو کبھی گھر میں رکی ہی نہیں، جو علی کے مقابلے پر آ جائے ماں چلا رہے ہیں، علی کے مقابلے پر آ گئیں اور کل خطا اجتہادی تھی، وہ تو خطا اجتہادی ہو گئی تھی، اور پھر جب نہروان میں وہ آیا یزید کا باپ تو بھی مسلمان کہنے لگے وہ بھی خطا اجتہادی تھی، اما ایسا اجتہاد آپ کو مبارک ہے کہ علی سے لڑ رہے ہیں اور خطا اجتہادی ہے، اجتہاد تھا، اسی لیے ہم ہر اس کو نہیں مانتے جو علی کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ کل کا ہو چاہے آج کا ہو، جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ کل بھی قابل لعنت تھا، آج بھی قابل لعنت رہے گا۔ اور کیا آپ نے، تو جو علی کے مقابلے پر آ جائے اس پر لعنت کیجئے۔ اب لعنت پر بھی حملہ ہے، لعنت نہ کیجئے، کیوں بھائی آپ کے رشتہ دار ہیں؟ ہم تو دشمن اہل بیت کو لعنت کر رہے ہیں، ہم تو ان پر لعنت بھیج رہے ہیں، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ نہیں، آپ لعنت نہ بھیجیے، اتنے اندھے نہ ہو جائیے کہ محشر میں پیغمبر سے نظر ہی نہ ملا پائیے۔ یزید کو بچانے کی کوشش ہے، دشمنان اہل بیت کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں روز یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچانے کی کوشش کیجیے کہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بنام تبلیغ آپ کو قرآن سے دور لے جا رہے ہیں، اب قرآن تو لعنت کا حکم دے رہا ہے۔ یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول کو اذیت دے اس پر خدا کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت ہے کہ نہیں قرآن میں کہ جو رسول کو اذیت دے اس پر خدا کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور رسول کہہ رہے ہیں جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو آپ کون سا دین پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ کون سا دین بتانا چاہتے ہیں؟ نمازیں پڑھیے، کوئی نہیں روک رہا آپ کو، مگر نماز کے بہانے آپ اہل بیت سے دور نہ لے جائیے، اما وہ نمازی نہیں ہے جو عشق اہل بیت کا سکھا سکے۔ وہ نمازی نہیں ہے کہ جو عشق اہل بیت نہ سکھا سکے۔ نماز چلا رہے ہیں، آج چھوڑ رہا ہوں، یہاں پر کل عرض کروں گا حقیقت نماز، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وقت سے آئیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کو۔ چلاتے رہیے آپ، نماز 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 نماز۔ وہ نماز نہیں ہے جو عشق اہل بیت نہ سکھا سکے۔ ایک جملہ سن لیجیے، بات تمام۔
ہم سے نماز کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم سے نماز کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہم سے زیادہ نہ نماز کو کسی نے جانا ہے، نہ ہم سے زیادہ کسی نے نماز کو پہچانا ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی سی کلپس آتی ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا، یہ پہنچائیے گا دوسروں تک۔ ہم سے زیادہ نہ نماز کو کسی نے جانا ہے، نہ ہم سے زیادہ کسی نے نماز کو پہچانا ہے، اس لیے کہ ہم ہر نمازی کو عزادار نہیں جانتے ہیں، مگر ہر عزادار کو نمازی ضرور جانتے ہیں۔ کوئی عزادار ایسا نہیں ہے کہ جو نمازی نہ ہو۔ اب ہم سے نماز کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے ان اماموں کو مانا ہے کہ جن کے پیر سے تیر نکل جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہونے پاتا ہے، اور آپ ہم سے نماز کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں مانا ہے کہ جن کے سر و تن میں جدائی ہوتی ہے تو سجدہ الہی ہوتا ہے، آپ ہم سے نماز کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اب کل سنیے گا، وقت تمام ہوا۔ یہ نماز ایک بہانہ ہے آپ کو شریعت سے دور کرنے کا، ورنہ کوئی عزادار ایسا نہیں ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ یہ کام وہ ہو رہا ہے کہ چہرہ نماز کا ہے اور آپ کو اہل بیت سے دور کیا جائے۔ یہ دوہری پالیسی ہم چلنے نہیں دیں گے۔ آئیے تو کھل کے آئیے سامنے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کسی خیمے میں رہ کے کسی خیمے کی بات نہ کیجئے، آپ کسی کی بات ہم پر نہ تھوپیے کہ وہ یہ فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، ہم آپ وہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ہم سنتے ہی نہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں امام کیا فرماتے ہیں۔ ہم وہ کی سنتے ہی نہیں ہیں، امام کیا فرماتے ہیں۔ اور وہ امام جو آواز دے رہا ہے، بہن مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا۔ اللہ اکبر، اس پر غور کیا آپ نے؟ امام کیوں کہہ رہے ہیں اپنی بہن سے کہ نماز شب میں نہ بھول جانا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ میری بہن لاکھ مصیبتوں میں ہو مگر عبادت الہی انجام دیتی رہے گی۔ اور عزیزان گرامی، وہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، اور وہ بیوی جس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو، وہ ہر منزل پر سجدہ الہی کر رہی ہے، شکر کے سجدے ہیں۔ قید خانے میں عبادت ہے۔ زینب و سجاد نے اتنے سجدے کیے کہ قید خانہ نہ رہا، عبادت خانہ بن گیا۔ ایک دن سید سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہ میرے لال کھانا اتنا کم آتا ہے کہ بچوں میں پورا نہیں ہوتا۔ اس جملے سے آپ کچھ سمجھے؟ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ زینب کی پیاس کب بجھی۔
کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ زینب کا کھانا کب ہوا. وہ بی بی جو امامت کی محافظ تھی اسے بازاروں میں لایا جا رہا ہے. اور عزیزان گرامی، ایک منظر یاد آ رہا ہے، پڑھ دوں اور مجلس تمام ہو جائے، کیونکہ بی بی زینب کا نام آ گیا ہے. یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچوں پر نہیں روئی ہے. نہ کربلا میں روئیں، نہ راہ کوفہ میں روئیں، نہ راہ شام میں روئیں. رہائی ملنے کے بعد سب کا ماتم ہوا مگر ماں نہیں روئی. یہاں تک کہ شہداء کے سر بھی آ گئے مگر ماں نہیں روئی. سال بھر کے بعد رہائی ہوئی، قافلہ کربلا آیا مگر ماں بچوں کو نہیں روئی. اب مدینے بھی آ گئی مگر بھائی کو روتی ہے، بچوں کو نہیں روتی ہے. اکبر کو روتی ہے مگر بچوں کو نہیں روتی ہے. قاسم کو روتی ہے مگر بچوں کو نہیں روتی ہے. ایک دن جناب عبداللہ نے آ کے سید سجاد سے کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہو کہ اب کافی عرصہ ہو گیا، ایک دن گھر بھی تشریف لے آئیں. امام سجاد نے آ کے کہا پھوپھی اماں آج پھوپا آئے تھے اور وہ کہہ کے گئے کہ اپنی پھوپھی سے کہو کہ اگر ممکن ہو تو گھر تشریف لائیں. کہا میرے لال اب میں گھر جاؤں گی. سہارا لے کے اٹھیں، گھر آئیں تو عبداللہ گھر میں نہیں تھے، کہیں کام سے گئے ہوئے تھے. بی بی صحن میں بیٹھ کے گریا کر رہی تھی. عبداللہ آ گئے. اب جو آئے تو دیکھا ایک بی بی بیٹھی رو رہی ہے. کہنے لگے بی بی ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا جب زینب گھر میں آ جائے. ابھی زینب نہیں ہے بی بی. ایک مرتبہ تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار یہ زینب کا کیسا وقت آ گیا، اب اس کا شوہر بھی اسے نہیں پہچانتا ہے. اے عبداللہ میں تمہاری زینب ہوں. اجرکم اللہ. بس دو چار جملے اور ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے. اے عبداللہ میں تمہاری زینب ہوں. بس جناب عبداللہ نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا بی بی یہ کیا ہو گیا؟ کہ عبداللہ کیوں نہ ہوتا. اکبر کے سینے پر برچی کا پھل دیکھا، اکبر کے سینے پر برچی کا پھل دیکھا، اصغر کے گلے پر تیر دیکھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے. ارے انتہا ہے. 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کے حل پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، اور اس کے بعد زینب کشا کشا پھرائی گئی ہے. اے عبداللہ ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا. اے عبداللہ زینب ضعیف کیوں نہ ہو جائے. ہاں اس کے بعد عبداللہ سے باتیں کرنے کے بعد بی بی ابھی بھی بچوں کو نہیں روئی. ہاں اس کے بعد سہارا لے کے اٹھی، حجرے کی طرف بڑھی. اب جو دروازہ کھولا تو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آ گئے. ماں کی مامتا جاگ گئی، دوڑ کے بڑھی. اے میرے اولو محمد تم واپس آ جاؤ، یہ ماں تمہیں یاد کرتی ہے. اے اولو محمد یہ تمہاری ماں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ. ماتم حسین.